ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی بیٹے سمیت شہید صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کر دی۔ علی لاریجانی، علی باطینی اور کمانڈر علی رضا سلمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملہ سیف ہاؤس پر کیا گیا۔ ایرانی صدر نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے لاریجانی کی خدمات کو سراہا گیا۔ قوم ایک مخلص رہنما سے محروم ہو گئی۔ ان کی خدمات ایرانی سیاست اور قومی استحکام کے لیے اہم رہیں۔ چند دن قبل علی لاریجانی نے ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو غم کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ کلمات ان کے عزم اور شہادت کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔ علی لاریجانی سینئر ایرانی سیاستدان اور بااثر قدامت پسند رہنما تھے جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم پالیسی سازوں میں شمار ہوتے تھے۔ لاریجانی شہید آیت اللہ خامنائی کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے۔ انہوں نے ایران کے چیف نیوکلیر مذاکرات کار کے طور پر یورپی طاقتوں کے ساتھ حساس جوہری مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خطے اور مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی توازن کی پالیسی کے حامی تھے۔ علی لاریجانی نے تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے تعلیم حاصل کی۔ فلسفے میں پی ایچ ڈی کے حامل تھے جو ان کے علمی اور نظریاتی پس منظر کو ظاہر کرتا ہے۔ علی لاریجانی 2008 سے 2020 تک ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے اور اپنے دور میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اہم سیاسی فیصلوں میں مؤثر کردار ادا کیا۔ دشمن سن لے، شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ علی لاریجانی کا خون ایرانی عزت اور قومی بیداری کی علامت ہے جو صہیونیوں کے مقابلے میں مزید حوصلہ پیدا کرے گا۔ پاسداران انقلاب کمانڈر سردار موسوی نے کہا کہ تکبر کی کمر گلیوں اور چوراہوں میں توڑ دی جائے گی۔ امریکی اور صہیونی دشمن کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے بھر میں امریکی اور صہیونی دشمن کے خلاف کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے اب ایران کی جانب سے تیز رفتار کارروائیوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر نے عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایران پر حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ پاکستان خلیجی ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کی کوششوں میں حصہ دار بننے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کو تیار ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی تنازعات کے حل کے لیے کامیابی سے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق 2 ثالثی ممالک نے تجاویز بھیجی تھیں جنہیں سپریم لیڈر نے مسترد کرتے ہوئے کہا اب یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ امریکہ کو ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایرانی صدر نے کہا کہ خطے میں ایران کے خلاف امریکی فوجی اڈوں کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ ان اڈوں کا مقصد ایران اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات کو خراب کرنا ہے۔ واشنگٹن میں ٹرمپ کے خلاف پوسٹرز لگ گئے۔ آپریشن ایپسٹین فیوری کا نعرہ جنگ توجہ ہٹانے کی کوشش قرار۔ امریکی میڈیا کے مطابق متنازع پوسٹرز میں صدر ٹرمپ کی ایران جنگ کو سرکاری نام آپریشن ایپک فیوری کے بجائے آپریشن ایپسٹین فیوری قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران جنگ پر اختلافات، اہم اتحادیوں کے بعد ٹرمپ کا اپنے بھی ساتھی چھوڑ کر جانے لگے۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ کہا کہ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا۔ جنگ اسرائیل اور اس کی بااثر امریکی لابی کے دباؤ کے نتیجے میں شروع کی گئی۔ ایران کے خلاف بھی اسرائیل نے وہی حربہ استعمال کیا جو عراق جنگ کے وقت کیا گیا تھا۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا، اس لیے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔
ایرانی میزائلوں کا خوف، دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو الرٹ جاری۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکومت نے سفارت خانوں کو سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی تنصیبات پر ایرانی حملوں کے تناظر میں کیا گیا۔ امریکی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز جیرالڈ آر فورڈ نے محاذ چھوڑ دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز سودا بیگناہ بندرگاہ یونان کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں اس کی مرمت کی جائے گی۔ بحیرہ احمر میں تعینات جیرالڈ آر فورڈ میں آگ لگ گئی تھی، جس میں عملے کے بعض ارکان زخمی ہو گئے تھے۔ جہاز کے کئی حصوں کو نقصان پہنچا۔ عملہ 30 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا سکا۔ سفارتی کوششیں نظر انداز، ایران کا جوہری معاہدہ جنگ روک سکتا تھا۔ برطانوی مشیر کا بڑا انکشاف۔ برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر جوناتھن پاول نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آخری مذاکرات میں تہران کی جوہری پروگرام پر پیشکش کافی اہم تھی، جو ممکنہ طور پر جنگ کو روک سکتی تھی۔ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی، لیکن صرف 2 دن بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ نے اسے قبل از وقت قرار دے دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم ذخیرہ محدود کرنے اور نگرانی قبول کرنے جیسی تجاویز سفارتی حل کی امیدیں پیدا کر رہی تھیں، تاہم حالیہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ کشیدگی کے باعث ملک بھر سے آج بھی مشرق وسطیٰ کے لیے 83 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے دوحہ، بحرین، بغداد، دبئی، شارجہ اور ابوظہبی کی 18 پروازیں کینسل۔ لاہور سے کویت، شارجہ، دوحہ، بحرین اور دبئی کی 18 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد 26، پشاور 11، سیالکوٹ 6 اور ملتان سے 4 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ فیصل آباد سے جدہ، دبئی، شارجہ اور مدینہ کی 9 پروازیں آپریشنل۔ پاکستان کی قومی ایئر لائنز نے فجیرہ کے لیے پروازیں 48 گھنٹے کے لیے معطل کر دیں۔ ترجمان کے مطابق پروازیں صرف العین کے لیے چلیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے علی لاریجانی کو مار ڈالا۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور ترین افواج موجود ہیں۔ گزشتہ دور صدارت میں امریکی فوج کو مزید مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ کچھ برے عناصر نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، تاہم امریکہ نے اس حوالے سے سخت اقدامات کیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی نیوی، فضائیہ سمیت اس کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کر دیا گیا۔ ایران کی فوج اور قیادت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھاتا رہے گا۔ ٹرمپ اتحادیوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اکیلا ہی کافی ہے، ہمیں اب نیٹو، جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ بیشتر نیٹو اتحادیوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل نہ ہونے سے مطلع کیا۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، میں نے ہمیشہ نیٹو کو یک طرفہ معاملہ ہی سمجھا۔ نیٹو پر ہم سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جو ان ممالک کا تحفظ کرتا ہے۔ ہم ان کا تحفظ کریں اور یہ ممالک ضرورت کے وقت ہمارے لیے کچھ نہ کریں۔